باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم عوامی طاقت مسلمانوں کے زوال کو پلٹ سکتی ہے کہ تسلسل میں تحقیقی موضوع مثبت تبدیلی کے لیے عوامی طاقت کو بروئے کار لانے کے لیے قرآنی اصول پر گفتگو کریں گے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کائنات کے مختلف عناصر کے امور اور ان عناصر کے باہمی تعلقات کو منظم کرنے والے قوانین فطرت کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کی اپنے خالق اور دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں حقوق و فرائض سے متعلق ہدایات بھی واضح طور پر نازل ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے اونچا مقام یعنی کائنات اور اس کی زندگی کا سب سے نچلا درجہ یعنی اس کی اپنی ذات، دونوں کی فطرت میں افزودگی یا ارتقائی صلاحیت ہے، یعنی پھلتے پھولتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، جیسے سورہ الرحمن میں ذکر ہے۔ کائنات مادی لحاظ سے ارتقاء پذیر رہتی ہے، جبکہ انسان کی ذات عقلی و فکری لحاظ سے ارتقاء کی بلندیوں کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ اپنی ارتقاء پذیر فطرت کے باوجود دونوں فطرت کے مقررہ قوانین کے تحت چل رہے ہیں، فکسڈ لاز آف نیچر۔ تاہم کائنات اور اپنی ذات کے بارے میں انسان کا علم و فہم انسانی عقل کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی ذات اور کائنات کے عناصر کے درمیان ایک بہت بڑی ڈومین ہے جسے انسان کا میدان عمل یا دائرہ کار بنایا گیا ہے۔ کھیلو بھائی، جس کی وسعت کا دار و مدار انسان کی اپنی افزائش عقل پر ہے، یعنی جتنی عقل بڑھتی جائے گی یہ ڈومین اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ لہٰذا قرآن حکیم نے اس انسانی دائرہ کار میں بہت کم قوانین دیے ہیں اور بہت کچھ اس کی عقل پر چھوڑ دیا ہے، انسان کی عقل پر چھوڑ دیا۔ یہ قوانین زیادہ تر رہنمائی انداز کے ہیں، حکمیہ کم ہیں، رہنمائی انداز کے زیادہ ہیں، گائیڈنگ، جن میں بدلتی ہوئی ضروریات اور ارتقاء پذیر انسانی عقل کے پیش نظر تشریح، حالات سے موافقت اور توسیع و ترقی کے لیے کافی گنجائش چھوڑی گئی ہے۔ ان لاز میں، اس میدان عمل میں کائنات کے ساتھ انسان کی شناسائی، تعامل، انٹریکشن اور اس کے ذرائع کے متعلق علم و آگاہی حاصل کرنا شامل ہے تاکہ اس کے عناصر سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکے۔ دوسرا کیا ہے؟ باہمی معاشرتی و اقتصادی معاملات شامل ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ریاست اور اس کے اداروں کا قیام وغیرہ شامل ہے۔ 3 چیزیں اور بھی ہیں، میں نے ذرا اختصار سے بات کی ہے۔ اس میدان عمل میں قوانین مرتب کرنے کے لیے انسان سے چاہا گیا ہے کہ وہ قرآن، قوانین فطرت، خدائی صفات، کائنات اور اپنی ذات کے علم، تاریخی تجربات اور اپنی عقل و دانش سے رہنمائی حاصل کرے اور ضرورت کے مطابق قوانین بنائے۔ یہ ہے انسان کی فری ول کے تقاضے، انسان کو آزاد منش بنایا ہے۔ اب برائے کرم یہاں رکیے اور یاد کیجیے، انسان کو اس کی تخلیق کے وقت نیابت کا بڑا منصب عطا کیا گیا تھا، وائسرائٹ۔ نائب کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس کو فکر و عمل کی آزادانہ صلاحیت، فرشتوں کے متعین اور محدود علم کے مقابلے میں استخراجی علم، ڈیریویٹو نالج اور کائنات پر بڑے اختیارات سے نوازا گیا تھا۔
یہ انسان کے اعزازات تھے۔ تاکہ یہ اعزازات کیوں دیے گئے؟ تاکہ وہ ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں لائے جہاں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ چونکہ آخرت کی دائمی زندگی کے لیے انسان کی حیثیت کا تعین اس کے اس دنیاوی کردار کے انجام دہی پر ہونا ہے، اس لیے اسے اس دنیا میں جنم لیتی نت نئی ضروریات کے مطابق قوانین وضع کر کے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے آزادی فکر و عمل سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان اور انسان کی وہ شان جو اللہ نے عطا کی ہے۔ لہٰذا قرآن نے سماجی و سیاسی اور اقتصادی میدان میں زیادہ تفصیلی طے شدہ قوانین دینے کی بجائے قوانین کا ایک مفصل ڈھانچہ دیا ہے جو ایک متحرک، منصف اور انسان دوست شخصیت کے ارتقاء کے لیے مناسب انسانی رویے اور طرز عمل کی تشکیل اور تربیت کرتا ہے۔ یعنی انسان کو ایسا بنا دو کہ وہ اپنے لیے خود قوانین اچھے بنائے۔ ایسی شخصیات ہی اکٹھے مل کر 1، 2، 4 کروڑ سب کٹھے مل کر ایک ایسی امید افزا ریاست کے قیام کے لیے ایک قانونی اور انتظامی ڈھانچہ تیار کر سکتی ہیں۔ یعنی یہ اس طرح کی جو گرومڈ شخصیات ہیں، خاص طور پر جمہوری ماحول میں جہاں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جمہوریت میں یہ کام آسان ہے۔ غور فرمائیے۔ آئیے قرآن کے اس کرشماتی نسخے پر کچھ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایک متحرک، منصف اور انسانی فلاح پسند شخصیت کی تعمیر کا کرشماتی نسخہ قرآنی فلسفہ حیات کی پیروی میں مضمر ہے، جس کا خلاصہ لیکچر 3 میں انسان کی تخلیق کا مقصد کے عنوان سے ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ میں ان کو دہراتا ہوں۔ قرآن حکیم کی روشنی میں ایک منصفانہ، پرامن اور مادی و فکری لحاظ سے ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن ایسے معاشرے کا قیام جہاں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے نفاذ اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنایا گیا ہو۔ انسان کی تخلیق کا مقصد 4 جہتوں میں بیان کیا گیا ہے، 4 ڈائمینشنز، 4 dimensions of the purpose of man's creation۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، انسان کا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ 2، قوانین فطرت کے مطابق مادی اور فکری وسائل کی ترقی کے لیے مصروف عمل رہنا۔ 3، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے، کسی فرد کی یا کسی خاندان کی بھلائی کے لیے نہیں۔ نمبر 4، افراد اور معاشرے کی آزادی، فلاح اور خوشحالی کے لیے انصاف اور مشترکہ بھلائی کے قرآنی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں امن و امان قائم کرنا۔ اس سلسلے میں کچھ قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، برائے کرم نوٹ فرما لیں۔ قرآنی فلسفہ حیات کے دیگر اہم اجزاء میں توازن کا قرآنی تصور، توازن، بیلنس، اچھے سماجی رویوں سے متعلق احکامات، معاشرے کے اجتماعی معاملات کو باہمی مشاورت اور انصاف کی بنیاد پر طے کرنے کا قرآنی نظریہ، عقلی و فکری ارتقاء کے لیے ہمہ وقت کوشش کے احکامات اور نیکی کے فروغ اور برائی کے خلاف مسلسل جدوجہد کا قرآنی نظریہ۔ ان میں ہر عنصر کردار سازی میں کلیدی رول ادا کرتا ہے، جس سے معاشرے پر زبردست مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآنی فلسفہ حیات کے یہ 6 عناصر ایسے اصولوں کی تشکیل میں بنیاد فراہم کرتے ہیں، فاؤنڈیشن، جو ایک ایمان افروز یعنی فیتھفل، انصاف پسند، متحرک اور ترقی پسند
انوویٹو پروگریسو معاشرے کی تعبیر کے لیے انتہائی قابل انسانی شخصیات کی تربیت کو یقینی بناتے ہیں۔ اقبال ایسے مرد کی کچھ یوں تعریف بیان کرتے ہیں۔ اقبال سنیے: یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ سو میرے عزیز دوستو، انسان کی تخلیق کے مقصد کی بنیادی جہت یعنی ڈائمنشن کے طور پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا انسان کی پوری زندگی میں اس کی تمام تر سرگرمیوں کا محور رہنا چاہیے۔ پوری زندگی کو اس کے ارد گرد گھومنا چاہیے، یہ مرکزی نقطہ رہنا چاہیے۔ یہ انسان کے اچھے سماجی طرز عمل کا اخلاقی اور روحانی محرک ہے۔ یہ اللہ کی صفات، اس کی فطرت اور نیابت کے کردار کی پیروی کا بنیادی محرک ہے، یعنی ڈرائیونگ فورس ہے۔ یہ آخرت میں بھی خوشگوار زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن ایک بڑھتی ہوئی، پھلتی پھولتی یعنی ارتقاء پذیر کائنات کا تصور دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو بھی اللہ کے نائب کی حیثیت سے پیداواری، پروڈکٹیو، اختراع پسند، تخلیق کار اور ترقی پسند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی صفات کی پیروی ہے جس کی توجہ انسانیت کی بھلائی پر مرکوز رہنی چاہیے۔ اسلام میں ادارہ جاتی ترقی یعنی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، علمی و فکری ترقی اور مادی فلاح و بہبود کے فروغ کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، انکریجمنٹ کی گئی ہے، تاہم انہیں ساتھی انسانوں کی بھلائی سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کی فضیلت اور آخرت کی زندگی کا اجر و ثواب اس دنیا میں کمیونٹی کے فلاح و بہبود کے لیے انسان کی کوششوں سے جڑا ہوا ہے، اٹیچڈ ہے۔ اسی طرح ایک خوشحال، مربوط اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے عدل و انصاف، مساوات، نظم کیا ہے؟ آرڈر اور مشترکہ بھلائی کی ضرورت سے متعلق قرآنی آیات بہت واضح اور حکمیہ ہے۔ کچھ آیات اسکرین پر دکھائی گئی ہیں، ان کے حوالہ جات دکھائے گئے۔ تو عزیز دوستو، قرآنی فلسفہ حیات کا دوسرا عنصر توازن کا قرآنی تصور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے، معاشرت ہو، سیاست ہو یا معیشت ہو۔ یہ شخصیت کو فطرت کی موسیقیت سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ فطرت کی موسیقیت، ردھم آف نیچر، یہ ذات اور معاشرے کی بےہودگیوں اور بے اعتدالیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شخصیت میں زبردست لچک، ریزیلینس، استقامت، عزم، عاجزی اور حکمت پیدا کرتا ہے۔ انسان اور معاشرہ دونوں توازن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے نظم، مساوات، امن اور ترقی کو حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ دنیاوی مصروفیات و معمولات اور عبادات کے درمیان توازن چاہتا ہے، یعنی یہاں کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان میزان، توازن۔ تو میزان کے قرآنی تصور کی جامع وضاحت سورہ القصص کی آیت 77 یعنی 77 میں کی گئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ شیئر کرتا ہوں، سنیے اور غور فرمائیے ہر لفظ پر، ہر جز پر۔ لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے ذریعے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور ابھی دنیا کا اپنا حصہ مت بھولیے، اور بھلائی کرو یعنی انسانیت کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آیت 77 نے دنیا میں ترقی، سماجی امن اور آسودہ زندگی
اور آخرت میں بہترین اجر کے حصول کے لیے سنہری اصول مرتب کر دیے ہیں۔ 5 نکات پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا، دنیاوی دولت کمانا ممنوع نہیں ہے، اٹ از ناٹ پروہیبٹڈ، مگر اسے جائز ذرائع سے کمایا جانا چاہیے۔ اس کو اپنی ذات پر اور دوسروں پر خرچ کرنے میں شائستگی اور احسان کی عکاسی ہونی چاہیے۔ شائستگی اور احسان، ڈیسینسی اینڈ بینیولنس۔ نمبر 2، تمام انسانی کوششوں کا بنیادی مقصد آخرت میں اچھے اجر کے حصول کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی آزمائش کا ایک مختصر دورانیہ ہے جہاں وہ محض ایک معینہ مدت کے لیے فار اے فکس ٹائم اپنے دنیاوی مال و متاع کا امین ہے، مالک نہیں ہے۔ مالک اللہ کی ذات ہے، اور اس مال کو جن ذرائع سے حاصل کیا اور جن معاملات پر اسے خرچ کیا، اس کے لیے وہ قیامت کے یقینی دن جواب دہ ہوگا۔ میں نے زور دیا ہے یقینی دن، یعنی انیویٹیبل ڈے آف ججمنٹ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم شک کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی حساب کتاب کی بنیاد پر جو ڈے آف ججمنٹ پہ ہوگا، اسی حساب کتاب کی بنیاد پر آخرت کی مستقل زندگی کے لیے اس کی حیثیت کا تعین ہوگا۔ تو نمبر 3 ہے، انسان کو نصیحت کی گئی ہے، مین ہیز بین ایڈوائزڈ، کہ وہ آسودہ اور خوشیوں بھری زندگی گزارے، نہ کہ ان تفریحات کی نفی کرتے ہوئے جن کو قرآن و سنت نے منع نہیں کیا تنہائی کی زندگی گزارے۔ سیکلوڈڈ لائف از ناٹ ایڈوائزڈ، لائیولیئر لائف از ایڈوائزڈ، مگر قرآن و سنت کی حدود میں رہ کر۔ نمبر 4، انسان سے تقاضا کر کے کہ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، نیکی کے لیے ایک سنہری معیار مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح انسان کو دنیا میں امن، سماجی توازن اور ترقی کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اور نمبر 5، دنیاوی کاموں اور عبادات میں توازن چاہا گیا ہے۔ توازن، متعدد قرآنی آیات ہیں جو توازن کے اس تصور کو مضبوط کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ اسکرین پر دکھائی گئی ہیں، ملاحظہ فرمائیے، ان کے حوالہ جات ہیں۔ عزیز دوستو، اقتصادی میدان میں بھی قرآن انفرادی اور اجتماعی مفادات کے مابین توازن کا فریم ورک پیش کرتا ہے۔ سرمایہ داری نظریہ کے تحت انفرادی مفاد معاشی نظام پر حکمرانی کرتا ہے، جو دولت کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کی اجازت دیتا ہے اور ایک بڑی اکثریت معاشی فوائد سے محروم رہ جاتی ہے۔ دوسری انتہا پر کمیونزم ہے، جو انفرادی مفاد کو جبری طور پر ختم کر دیتا ہے، جس سے معاشی کھلاڑیوں کو کاروباری ترغیبات سے محروم کر دیا جاتا ہے، جس سے ملک کا معاشی پروفائل خراب ہو جاتا ہے۔ جبکہ توازن کا قرآنی تصور نجی کاروبار کی پیداواری کارکردگی کو ضائع کیے بغیر زکوٰۃ و خیرات کے نظاماتی بندوبست کی حوصلہ افزائی اور سود اور منافع خوری کے خلاف سخت اقدامات کے ذریعے دولت کے ارتکاز کو کم کر کے معاشی توازن کو فروغ دیتا ہے۔ در حقیقت انفرادی اور اجتماعی مفادات کی باہمی انحصار کے بارے میں توازن کا قرآنی تصور کائنات کے کام میں مروجہ قوانین فطرت کے مطابق ہے۔ کسی فرد یا افراد کے گروہ کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی سماجی انتشار کا باعث بن سکتی ہے اور معاشرے کے تانے بانے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن معاشرے کی پرامن بقا
اور ترقی کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر عدل، مساوات اور توازن کی قدر و اہمیت پر بہت واضح ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، زندگی کا قرآنی فلسفہ ایک مسلمان سے اپنے سماجی طرز عمل میں انصاف پسند، مہربان اور اعتدال پسند ہونے کا تقاضا کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے، فیلو بینگز کے لیے امن، اعتماد اور محبت کا نمونہ بن سکے۔ سورہ الفرقان کی آیت 63 اس تقاضے کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، جو زمین پر آسانی سے چلتے ہیں، پیار سے، امن سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے سختی سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، یعنی سلامتی بھیجتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، مسلمان کو اپنے طرز زندگی میں اعتدال پسند ہونا ضروری ہے۔ اعتدال پسند، ماڈریٹ۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ایک لازمی فریضہ ہے، سماجی معاملات میں بھی اور مذہبی معاملات میں بھی، جیسا کہ قرآن حکیم نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ برائی کو بھلائی اور عفو درگزر سے روکیں، تاکہ مستقبل کی دشمنی اور افراتفری کو کم کیا جا سکے اور امن و دوستی کے مواقعوں کو پھلنے پھولنے دیا جائے۔ کیا خوبصورت نظریہ ہے۔ تاہم انہیں ظلم اور ناانصافی کے خلاف ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ناانصافی کو سماجی اور اقتصادی برائیوں کی جڑ سمجھا گیا ہے، لہٰذا قرآن نے مسلم معاشرے میں عدل و انصاف اور نظم کے قیام کے لیے بہت سخت ہدایات دی ہیں۔ قرآن میں مذہبی رواداری کو یقینی بنایا گیا ہے اور قبول اسلام کو جبر سے نہیں بلکہ رضاکارانہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کو پورا کرے۔ قرآن مسلمانوں کو زنا، افواہ پھیلانے، دوسروں کو برے ناموں سے پکارنے، منفی قیاس آرائیوں، غیبت، منافقت، جھوٹی الزام تراشی اور جھوٹے دعووں سے پرہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت وہ معاشرہ ہوگا جہاں یہ برائیاں نہیں ہوں گی۔ قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے عورت اور مرد کے درمیان عظیم تر مساوات کا اعلان کیا تھا، جب زیادہ تر تہذیبوں میں عورت کی حیثیت گھریلو سامان سے زیادہ نہیں تھی۔ اس ضمن میں کچھ آیات کے حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، نوٹ فرمائیے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلام کے 5 ستون، 5 پلرز آف اسلام، مسلمانوں کو سماجی و مذہبی اتحاد کو فروغ دینے، کمیونٹی کے دکھوں اور خوشیوں کو بانٹنے اور زندگی کے نت نئے چیلنجوں کو ایک ساتھ مل کر نمٹنے کے لیے تربیت دیتے ہیں۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسجد اور کعبہ شاندار ادارے ہیں۔ مسجد مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ہے، نوٹ فرمائے، مسجد مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ہے، تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو اسے تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بتائیے، سوچئے اس پہ۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے، مشورہ نہیں دیا، لازم قرار دیا ہے کہ وہ ہر حال میں متحد رہیں اور باہمی مشاورت اور عدل پر مبنی اجتماعی، سماجی و سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دیں، تاکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو انتہا پسندی سے بچایا جا سکے اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں درست توازن اور مساوات قائم کی جا سکے، تاکہ معاشرے کے تمام عناصر کو
ان کے حقوق یکساں طور پر مل سکے اور اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو خوش اسلوبی سے ادا کر سکے۔ لہٰذا قرآن حکیم مسلمانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے جمہوری اقدار اور شراکتی و مشاورتی بنیادوں پر قائم سماجی و اقتصادی اور سیاسی اداروں کو اپنائیں، یعنی ایسے ادارے جس میں مشاورت ہو، انصاف ہو اور تمام جو ممبران ہیں کسی سوسائٹی کے ان کا عمل دخل ہو، ان کو انکلوسیو انسٹیٹیوشن کا نام دیا گیا ہے۔ تو عزیز دوستو، فکری نشو و نما کے حصول کو انسان کی تخلیق کے مقصد کی ایک جہت ڈائمنشن کے طور پر ایک اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ تخریجی علم ہی تھا کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کی ابدیت اور جنات کے قابل فخر آتشی مادے پر بوسیدہ مٹی کے پتلے کو برتری کا اعزاز نوازا گیا۔ اسی لیے قرآن نے انسان کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ حقیقت کے قابل مشاہدہ پہلوؤں تک پہنچنے کے لیے اپنے مشاہدے اور عقل کی صلاحیتوں کو فروغ دے۔ انسان کی نفسیاتی اور روحانی ضروریات کا ادراک رکھتے ہوئے قرآن نے روح، نفس، ضمیر کو بھی علم کے تیسرے ذریعہ کے طور پر منکشف کیا ہے۔ اس کے لیے آیات کے حوالہ جات موجود ہیں، کبھی مطالعہ فرمائیے گا۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو انسان کے ساتھ اپنے براہ راست رابطے کے طور پر تمام زمانوں کے لیے عظیم حکمت الہیہ کے بحر بے کراں کی حیثیت میں نازل فرمایا ہے۔ اس ضمن میں حوالہ جات سکرین پر نوٹ فرمائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے 4 شاندار ذرائع سے نواز کر انسان کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ علمی ارتقاء کی تیز رفتاری سے منازل طے کر کے الوہی سچائی تک پہنچ سکے اور انسانی شخصیت اور دنیاوی ترقی کی بلندیوں کو بھی حاصل کر سکے۔ مزید یہ کہ قرآن حکیم کے اسرار و رموز کی سمجھ بوجھ انسان کی فکری نشو و نما کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس طرح آج کا انسان 1400 سال پہلے کی انسانی عقلی حدود کے مقابلے میں بہتر فکری سطح پر ہونے کی وجہ سے قرآن سے بہت زیادہ سچائی حاصل کر سکتا ہے، اور یقیناً مستقبل کا انسان اپنے علمی، فکری اور عقلی ارتقاء کے ساتھ علم کے ابدی بحر بے کراں یعنی قرآن حکیم کی مدد سے عظیم فطرت اور اپنی ذات کے متعلق اعلیٰ سے اعلیٰ رازوں تک رسائی کا عمل جاری رکھے گا، خاص طور پر جب کہ کائنات خود بھی مسلسل ارتقاء کے سفر پر رواں دواں ہے۔ حوالہ جات سکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ عزیز دوستو، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے ناطے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر آنے والی انسانی نسلوں تک اسلام کی تبلیغ کرنے اور اپنے آپ کو ایمان، اتحاد، محبت، حکمت، عزم اور احسان کے نمونے کے طور پر پیش کرتے ہوئے برائی کے خلاف اچھائی کو فروغ دینے کے پیغمبرانہ مشن کو قائم رکھنے کی اضافی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ قرآنی حوالہ جات سکرین پر دیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم برائی کے خلاف اچھائی کو فروغ دینے کے لیے معاشرے کے اجتماعی رد عمل کو بہت اہمیت دیتا ہے، جہاں اس کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنا حصہ مضبوطی، بے خوفی اور پوری قوت سے ادا کرے۔ جب بھی افراد نے برائی کے خلاف خاموشی اختیار کی یا اپنی اجتماعی ذمہ داری سے غافل رہے تو پوری کی پوری قومیں تباہ ہو گئیں، جیسے کہ سورہ الاعراف میں بہت سی قوموں کی تباہی کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ عزیز دوستو، ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب ویب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔
پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 148 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1B R35P3، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔